السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ حشر کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اس قرآن مجید کو ہم کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے۔ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے تذکرے اس قرآن مجید میں کیے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں کے لیے اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اس کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ پہاڑ جو انتہائی مضبوط نظر آتا ہے، بڑے بڑے طوفان آ جاتے ہیں، ہواؤں کے عذاب آ جاتے ہیں، لیکن ان تمام طوفانوں اور ہواؤں کی تیزی کے باوجود یہ پہاڑ بڑی مضبوطی سے زمین پر کھڑا رہتا ہے، یہ بڑے ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اگر قرآن مجید پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کلام کیا ہے، یہ اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن مجید میں چیلنج کیا ہے، اس قرآن مجید کے جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، اور یہاں تک فرمایا کہ ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو، تمام انسان اور جن بھی جمع ہو کر اس جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے، اس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے پاس آسمانوں میں موجود ہے، اور اس کا دوسرا سرا اس لکھی ہوئی کتاب کی صورت میں جو میں اور آپ بدقسمتی سے صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہی کھولنے کی جسے ہمیں توفیق ہو جاتی ہے، اور وہ بھی بہت ہی تھوڑے ہی لوگوں کو، تو یہ قرآن مجید کا ایک حصہ اللہ کے پاس موجود ہے اور دوسرا اس قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو گے، اسے مضبوطی سے تھام لو گے، عمل کرنے والے بن جاؤ گے، تو تم کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو یعنی اس قرآن کو، اس دین کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جاؤ۔ لیکن ہم نے اس قرآن مجید کو صرف برکت کا ایک ذریعہ تصور کر لیا ہے۔ کاروبار میں، دکان میں، گھر میں خیر و برکت کے نزول کے لیے ہی اس قرآن مجید کو ہم کھولنے یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، برکت کا باعث ہے، لیکن یہ قرآن مجید صرف برکت کے لیے اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ اور دوسرا مقصد ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے صرف مردوں کو ہی بخشوایا جائے۔ یہ قرآن مجید مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں بلکہ زندوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔
آج ہم قرآن مجید سے جو سلوک اور جو برتاؤ کر رہے ہیں میں اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ 24 گھنٹے میں ہم کتنے منٹ یا کتنے گھنٹے اس قرآن مجید کے لیے وقف کرتے ہیں، کتنی مرتبہ دن میں ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا خود کا ذکر موجود ہے۔ میرا اور آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے اس قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ اب یہ مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہے کہ میرا ذکر اللہ نے کہاں پر کیا ہے اور آپ کا ذکر کہاں پر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب النار کا بھی تذکرہ کیا ہے، اصحاب الجنہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، جنتیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور اہل جہنم کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے مومنوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، قرآن میں اللہ نے کافروں کا بھی تذکرہ کیا ہے، قرآن میں اللہ نے منافقوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے کے اندر، طبقے کے اندر موجود ہوں گے۔ میں اور آپ اپنے آپ کے سارے اعمالوں کو پورے دن کے اور پوری زندگی کو ٹٹول کے دیکھیں کہ میں اور آپ کن لوگوں میں شمار ہیں۔ میرا اور آپ کا شمار مومن لوگوں میں ہے، منافق لوگوں میں ہے، کافروں کے اندر موجود ہے، یا میں اور آپ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں یا پھر ہم اللہ کے عذاب میں اور جہنم میں داخل ہو جائیں۔ ہر بندہ اپنے بارے میں بخوبی جائزہ لینے کے لیے کافی اور وافی ہے۔ جو سلوک میں اور آپ قرآن مجید سے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت پر بڑے ہی مشفق تھے، مہربان تھے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو پسے بوجھ ڈال دیا تھا، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اسے کھولتے نہیں تھے، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید میں کون سی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے واقعات ذکر نہ فرما دیے ہوں، جس میں میری اور آپ کی نجات موجود نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پیدا ہونے کے لے کر اور مرنے تک کے تمام جو نجات پر اصول مبنی تھے وہ سب کے سب ذکر کر دیے ہیں، لیکن میری اور آپ کی جو آنکھیں ہیں، جو دل ہیں، وہ اسے سمجھنے اور کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ایک سورت میں 4 مقام پر اللہ نے فرمایا۔ سورہ قمر میں اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بڑا ہی آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کر سکے؟ 4 جگہ مختلف آیتوں کے نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرما رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے یہ قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس سیکھنے کی ہمیں ضرورت پڑ جائے۔ بڑی ہی آسان کتاب ہے، میرا اور آپ کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں مختلف قوموں کے واقعات اس لیے ذکر فرمائے ہیں تاکہ میں اور آپ انہیں پڑھ کر غور اور فکر کریں اور ان قسم کے اعمال کرنے سے بعد آ جائیں اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا بڑا ہی ایک ظالمانہ انداز کا سلوک ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے اور ہمارے پاس موبائل کھولنے کے لیے، مختلف ایپ چلانے کے لیے گھنٹوں موجود ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک صفحہ، ایک رکوع پڑھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق میسر نہیں آتی۔ قرآن مجید بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، اس کو آپ برکت کے لیے پڑھیں گے، اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرما دے گا۔ اس کو آپ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی نجاتیں آ جائیں گی، کامیابیاں آ جائیں گی اور آخرت کی کامیابی میں مقدر بن جائے گی۔ ایک محدث کا، ایک بہت بڑے عالم کا میں قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے تذکرہ فرمایا، ذکر فرمایا، اپنا ایک قول ذکر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے بارے میں یہ باتیں پڑھتے تھے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ 12 گھنٹے پوری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے، اس کو پڑھتے رہتے تھے، اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی
کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو پوری رات قرآن کی تلاوت کر لے، اسے نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ کسی دوسری چیز کی حاجت پیش آئے، نہ وہ سونے کی طرف جائے۔ اور آج ہم یہ بات دیکھ کر جو لوگوں کے ہاتھوں میں جو موبائل موجود ہے، وہ گھنٹوں 6-6 8-8 10-10 گھنٹے اس موبائل کی اسکرینوں کے سامنے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، تب ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی جو محبت تھی وہ قرآن مجید سے اس انداز میں تھی جو لوگوں کی آج ان موبائلوں اور ان نیٹ ورک کے ساتھ ہے۔ انسان کی ترجیحات جس چیز پر ہوتی ہیں وہ اسی سے محبت کرتا ہے اور اپنے شب و روز پھر اسی کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ بات کا مختصر کرتے ہیں، اپنا تعلق خدا را قرآن مجید سے جوڑ لیجئے، قرآن مجید کو اپنے گھروں کی زینت بنا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زندہ لوگوں کے گھروں کی مانند ہے، وہاں زندہ لوگ بسا کرتے ہیں، زندہ لوگ بسا کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ اور جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، قرآن کو نہیں کھولا جاتا، تو وہ گھر گویا مردہ لوگوں کی مانند ہے، وہ مرے ہوئے لوگ ہیں، رہ تو رہے ہیں، کھا پی تو رہے ہیں، معاملات تو کر رہے ہیں، تجارت اور لین دین تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ مردہ لوگوں کی مانند ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے۔ یہ جو فتنوں کا دور ہے، آزمائشیں بڑی سخت سے سخت آتی چلی جا رہی ہیں، ایک کے بعد ایک فتنے بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، اور کب پتہ نہیں کہ یہ دنیا اختتام کی طرف چلی جائے اور ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور پھر ہم اس موقع پر موت آ جانے کے بعد انسان یہ خواہش کرے کہ یا لیتنی، کاش مجھے ایک لمحے کی مہلت مل جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لوں، دین سے جوڑ لوں، اللہ کے دین کے ساتھ اپنا تعلق میں مضبوط کر لوں۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی، کہ قرآن مجید کو کم از کم روزانہ ایک صفحہ، ایک رکوع تلاوت کیجئے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے اس بارے میں مجھ سے بھی سوال کریں گے، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے شرمندگی جو محسوس ہوگی قیامت کے دن، اس سے پہلے اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔